जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक्कद तकरीब में तमाम मेहमान को खुशामदीद करता हूँ। आज की तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से होगा। चीफ गेस्ट परचम लहराकर यौम आज़ादी की याद ताज़ा करेंगे, कौमी तराना होगा। इसके बाद हम कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाएंगे और बाकी प्रोग्राम की तकरीब जारी रखेंगे। मौलाना साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक करें। رب المشرقين ورب المغربين وبأي آلاء ربكما تكذبان निसार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो परचम लहराएं। اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم افتحنا فإنك خير الفاتحين۔ اللہ کریم ہمارے اس ملک کی ہمیشہ پرچم سر بلند رہے، اللہ کریم اسے ہمیشہ خوشیات سے بلند فرما، ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ادارے نے جو اپنے ملک کی مفاد کے لیے یہ جو کچھ بھی ہے ہم آج صرف اس پاکستان کی بدولت ہے، صرف یہ شہرت، یہ دولت، کہ جو ہمارے پاس ہے اس پاکستان کی وجہ سے ہے، تو پاکستان کی قدر کے لیے ہمارا جو 60 سے 70 کے درمیان جو ایک ٹینیور تھا 10 سال کا، وہ ہمارا لیں گے۔ اور اسی اشعار کے ساتھ میں اس کو ختم کرتا ہوں آج کے اس سلسلے میں کہ منزل سے آگے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، شیشہ تو ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں کام کرنا پڑے گا اور اپنی لگن کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ کام کیجیے، انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستانیوں کی دعا ہے، میں سمجھتا ہوں اسی پہ اپنا میں اختتام کروں گا، اور یہ بڑی ہر جگہ پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جانی چاہیے۔ دعا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جی میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ بولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم قائدین اور حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ میں آج الفاظ کے موتیوں کو محبت و عقیدت اور عرق غلاب و کستوری سے مشکبار کر کے تحریک آزادی کے جانثاروں اور قائدین کی نظر کرتے ہوئے آپ کی خدمت اقدس میں یوم آزادی پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ تیرے انداز سے بھی ڈرتے ہیں دشمن، تیرے انداز سے بھی ڈرتے ہیں دشمن،
तेरी ललकार से क्या हाल होता होगा। ज़िया अली वक़ार तख़य्युलात के भंवर में डूबकर उस वक्त को आलमी ख्याल में लाइए जब पाकिस्तान का वजूद तक ना था। यहाँ पर बसने वाले मुसलमान इंसानी लुग़त के बदतरीन लफ्ज़ ग़ुलाम के नाम से जाने जाते थे। फिर उनकी खुदी गर्मी नफ्स से शोला बनकर उभरी और अश्को आह का एक जिगर पाश सिलसिला शुरू हो गया जो ख़्वाक को खून में लिथरी एक तवील दिलगुदाज दास्तान है। ज़िया अली वक़ार, मैं 1947 से सांस लेता एक पाकिस्तानी हूँ। मैंने पाकिस्तान को बनते देखा है, तराशी हुई उम्मीदों को ठनते देखा है, अजमतों को लुटते देखा है, टुकड़ों में बंटते देखा है, ट्रेनों में कटते देखा है, बच्चों को नेज़ों की यानियों पर उछलते देखा है। वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म व तशद्दुद सह ना सके, शमशीर और सना की धारों पे कलमाए हक जो कह ना सके। 100 बार फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे भर कर थे, रिज़्म हक को बातिल में वो मद्दे मुकाबिल रह ना सके। जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो दुश्मन जल जल कर कहते थे चंद माहों साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा, पर हम हर मुआद पर साबित कदम रहे, मुश्किलात के हमाले सर किए और वक्त के मुनाजिल तय करते चले गए, अपनी जद्दोजहद को साबित कर दिखाया। कौमों की दुनिया में हम बहुत पीछे रह गए। मुआशी तौर पर तो हम वैसे बहुत पीछे रह गए हैं। 22 दफ़ा हम अपना माथा टेक चुके हैं IMF के दर पर, और हर वक्त मांगने वालों में हम सर फहरिस्त होते हैं। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी कौम की ये कोई इज़्ज़त हो, वक़ार हो, और जो दुश्मन जो है वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। और साथ जुड़ा हुआ है वो मोहतरमा फातिमा जना का है, जो ये साबित करता है कि कौमों की आज़ादी और तरक्की के लिए जहाँ मर्द हजरात की कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, वहाँ ख़वातीन को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। गो के ये मैं वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चंद एक बातें। सबसे पहले तो मैं अपने बेटे को अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की। इसके लिए बेस्ट डिबेटर का अवार्ड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से इन्हें दिया जाएगा। दूसरी तरह क्योंकि इन्होंने फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छी स्पीच की है, तो मैं अपनी तरफ से प्रेसिडेंट जो हैं फेडरेशन के, उनके साथ इन बच्चे का डिनर का एहतमाम करूंगी और साथ इनको बहुत अच्छा इनके पसंद का गिफ्ट पेश किया जाएगा। ये इरफान भाई जब होंगे, क्योंकि हमें साथ साथ अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं अपने बेटे की बातों का जवाब दूंगी। बेटा, जिस कौम का बेटा इतना, बच्चे इतने टैलेंटेड हों और बड़े इतने वाइज और एक्सपर्ट हों, उस कौम को घबराने की क्या ज़रूरत है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक आज़ाद कौम है। देखें रशिया का हाल, सिर्फ एक जंग लड़ी और कितने टुकड़ों में बट गया, और देखें पाकिस्तान को कि 1947 के बाद कितनी तकालीफ आई, और हमारा हदूद अरबाब देखें तो हम वाहिद मुस्लिम मुल्क हैं जिसके जो इर्द गिर्द दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खुददारी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए हमें आज के दिन पे पॉजिटिविटी का पैगाम मैं दूंगी आप सबको। हमें किसी भी सूरत मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम सब मेहनती हैं। जैसे बिजनेस कम्युनिटी है वो कायदे आज़म के फरमान के साथ की तरह उसके ऊपर चलते हुए ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही है, इसी तरह से हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन भी बेहतर होगी, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन भी होगी, और अगर हमारा इरादा है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान इस क्राइसिस से बाहर आएगा और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होगा। कई माहों साल गुजर गए, कई वक्ती जलाल गुजर गए, तू जो आ गया है मैदान में तो काम कर जहान में, तेरा नाम छपे अखबार में, तुझे बच्चे पढ़े किताब में, तुझे बच्चे पढ़े किताब में तो सवाल पूछे जवाब में, ये तो वही शख्स है जो आया था मैदान में, बिजनेस के उस मैदान में, आओ हम भी उस जैसा बने, वतन का नाम रोशन करें। रहीम, आज 75वां यौम आज़ादी है। मैं कहता हूँ जोश व खरोश के साथ मनाएं, दिल के साथ मनाएं, और इस वक्त अपने गरीब भाइयों को बिल्कुल नहीं भूलना।
ان کے ساتھ جائیں, ان کی مداوت کریں, ان کے لیے کام کریں. یہی اسپرٹ ہے, یہی ہونا چاہیے. پاکستان نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے, پاکستان آگے جائے گا, اور میرا یقین ہے اس پہ کہ پاکستان نے اپنا وہ مقام حاصل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس سب ذرائع ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, صرف ہم نے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے. انشاءاللہ بزنس کمیونٹی اپنے پاکستان کے لیے کام کرتی رہے گی. اور دوسری بات, یہ پاکستان انشاءاللہ اس ریجن میں سب سے آگے ہوگا آنے والے 5 سے 10 سالوں میں انشاءاللہ. تمام اہل وطن کو پاکستان کا 75واں یوم آزادی بہت مبارک. آج فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں ایک عالیشان جشن منایا گیا, اور تمام مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ تاجر برادری اپنی مسلسل محنت کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کو اس فائنینشیل کرائسس سے نکالے گی. اور آج آزادی کے دن پر یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے گی, اور کام اور صرف کام کا اصول اپنا کر ہم اپنے وطن کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل کریں گے انشاءاللہ. اس وقت پاکستان فیڈریشن آف چیمبر میں ہم موجود ہے. اس وقت ہمارے ساتھ فارمر پریزیڈنٹ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, کیا کہتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا, کیا کہیں گی 14 اگست کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا FPPIC میں, تو اس والے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شازیہ سلیمان ہے. میں ویمن چیمبر لاہور ڈویژن کی فارمر پریزیڈنٹ ہوں, اور فیڈریشن کی EC اور GB رہ چکی ہوں. میرا جو بزنس ہے وہ ٹورزم سے متعلق ہے, ٹورزم کنسلٹنسی. اور آج کا جو دن ہے پاکستان کی 75ویں یوم آزادی ہے, اور اس کے لیے میں پورے پاکستان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور آج ہمارا سر مزید فخر سے بلند ہے کہ ہمیں آزادی حاصل کیے ہوئے آج 75 سال ہو گئے ہیں. ڈائمنڈ جوبلی منا رہے ہیں ہم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ہم ملک کی قدر کریں, اپنے اثاثوں کی قدر کریں, اپنے ٹورزم کو ہم پھیلائیں زیادہ سے زیادہ, اور اپنے پرچم کی قدر کریں. پاکستان زندہ باد. میرا نام رانا کاشف علی, صدر انجمن تاجران ملنگ روڈ سے ہے. تو یہ 14 اگست کا دن جو ہمارے لیے بڑا باعث خوشی کا دن ہے, اور آج چونکہ 75ویں سالگرہ ہے, اور آج کے دن ہمارا ملک جو ہے آزاد ہوا تھا. تو سب سے زیادہ جو فکر کی بات ہے, جو اس وقت ملک کی جو حالت ہم لوگوں نے کر دی ہے, اس کے اوپر ہم آنے والی جنریشن کے آگے جواب دیں. تو ہم صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کا سوچیں سب سے پہلے, اس کے بعد جو ہے اور سب کچھ ہے. میری طرف سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو. ہم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے سلسلے میں اکٹھے ہیں. میں تمام پاکستانیوں کو, تمام بزنس کمیونٹی کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے جو آج کل ہمیں کرائسس سے گزر رہے ہیں, اس کرائسس پہ ہم اوور کم کر لیں گے, اور پاکستان کا مستقبل بہت تابندہ اور درخشندہ ہے. پاکستان زندہ باد. 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے آج فیڈریشن ہاؤس ریجنل آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں ہمارے چیف گیسٹ جناب میاں انجم نثار صاحب, ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ عرفان اقبال شیخ صاحب, ریجنل چیئرمین اور نائب صدر جناب ندیم قریشی صاحب, محمد علی میاں صاحب, اور چیئرمین کا فہیم الرحمان سائیکل صاحب, عدنان خالد بار صاحب فاؤنڈر چیئرمین فرایا اور ان کی ٹیم, اور ہمارے محترم لیڈران سب نے تقریب میں شرکت کی اور پرچم کشائی کی گئی. لیڈران نے مل کے یہ عہد کیا کہ ہمیں اپنی اخلاقیات بہتر کرنی ہے, ہماری معاشیات, ہمارا ملک, ساری چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. آپ سب کو یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد. میرا نام سلومی شارون ہے, اور میں ایک آن لائن کلودنگ برانڈ رن کرتی ہوں ایمرلڈ کلیکشن اسٹور کے نام سے, اور ایکسپورٹ بھی کرتی ہوں. اور آج میں پورے پاکستان کو 75ویں سالگرہ پہ بہت بہت دلی گہرائیوں سے جشن آزادی مبارک کہنا چاہتی ہوں. میرا نام فلاحت عمران ہے. میں فارمر پریزیڈنٹ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور کی پریزیڈنٹ, اس دفعہ کی کنوینر ویمن امپاورمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ فیڈرل سینٹرل کمیٹی کی کنوینر ہوں. اور آج کے دن کی میں آپ سب کو مبارک دیتی ہوں, جشن آزادی کی مبارک. آج کی جو تقریب ہوئی اس میں ہمارے انجم نثار صاحب اور ہمارے صدر عرفان اقبال شیخ صاحب, ان سب نے بہت اچھی تقاریر کی, اور اس میں انہوں نے اکنامک امپاورمنٹ کے بارے میں ذکر کیا
کہ جو پاکستان کے لیے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کے لیے بزنس کمیونٹی جو اپنا انجام دے رہی ہے اس کے سلسلے میں بات کی۔ ہم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے سلسلے میں اکٹھے ہیں۔ میں تمام پاکستانیوں کو، تمام بزنس کمیونٹی کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے جو آج کل ہمیں کرائسس سے گزر رہے ہیں اس کرائسس پہ ہم اوورکم کر لیں گے اور پاکستان کا مستقبل بہت تابندہ اور درخشندہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو جشن آزادی کی مبارکباد دینا چاہوں گی، اور فیڈریشن میں ہم آئے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، اور آئی وش کہ جس نظریے کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا، ہم سب مل کے اس کو اسی مقصد کے اوپر چلیں اور اس کو آگے لے کے چلیں۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ منگمی روڈ انجمن تاجران سہیل محمود بٹ، آج پاکستان کا 75واں یوم آزادی ہے، پوری قوم کو یہ مبارک ہو، اور آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے، تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ترقی یافتہ بنانا ہے، اور اس میں تاجر برادری سب سے زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ تاجر برادری کو بہت سیریس لینا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ اس ملک ترقی کی طرف گامزن ہو۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.